اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی 5 طاق راتیں، ان 5 راتوں میں کون سی شب قدر کی رات ہوگی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017۔ تو شب قدر کو اگر پانا ہے تو ہمیں ہر طاق رات میں، یعنی کہ 5 طاق راتوں میں جو بھی ہو سکے عبادت کر لینی چاہیے، جس سے ہم شب قدر کو پا سکیں۔ کوئی بھی 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ان 5 طاق راتوں میں کون سی شب قدر کی رات ہوگی، سوائے اللہ رب العزت کے۔ وہی ذات پاک ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آج میں ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کا سب سے طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو کوئی بھی یہ عمل ان 5 طاق راتوں میں کر لے گا تو وہ دین و دنیا کی ہر مراد پا لے گا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں تمام باتیں قرآن اور احادیث سے لے کر بیان کی گئی ہیں۔ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، یہ وظیفہ، یہ عبادت کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی دلی حاجت یا مراد یا آپ کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو بھی شخص ان 5 طاق راتوں میں یہ عمل کر لے گا تو وہ دین اور دنیا کی ساری مرادیں پا لے گا۔ وہ جس بھی چیز کی تمنا کرے گا، جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ اپنی ہر بری قسمت سے پریشان ہیں، رزق نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، شادی کے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کا رشتہ چاہتے ہیں، ایگزام میں اول نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہیں، دشمن پریشان کرتے ہیں، دشمن طاقتور ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، غریبی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، امیر اور دولت مند بننا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں لیکن ویزا امیگریشن میں پریشانی آ رہی ہے، خود کا گھر یا دکان لینا چاہتے ہیں، کسی ناراض شخص کو منانا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ والو دلی حاجت، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی حاجت مراد پوری کرنی ہے تو ان عمل میں سے کوئی ایک عمل ضرور کر لینا۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی 10 دن بہت زیادہ فضیلت اور برکت والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان آخری 10 دنوں میں شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی ماہ رمضان کے ان 5 طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو شب قدر کو بے شک پا ہی لے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو آج میں آپ کو آخری عشرے کا ایک خاص وظیفہ اور شب قدر کی رات کے 2 خاص عمل یعنی کل ملا کے 3 عمل پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو جو کوئی بھی یہ 3 عمل کرے گا یا کوئی ایک عمل بھی کر لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے وسیلے سے اس کی مشکلیں، اس کی حاجتیں، مرادیں انشاءاللہ تعالی العزیز پوری ہو جائیں گی۔ تو آج کے یہ 3 عمل بہت ہی آسان اور گارنٹیڈ عمل ہیں۔ ان عمل کی میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ 100% گارنٹیڈ عمل ہیں، یہ کام کریں گے، آپ کی ہر مراد کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی اپنی کسی جائز حاجت، مراد، مقصد کو صرف 1 دن یا 3 دن میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 عمل کو
اس آخری عشرے میں لازمی کر لینا۔ یہ حاجت پوری کرنے کے لیے بڑے ہی مشہور اور گرانٹیڈ عمل ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں، یا اپنے سٹی کا نام لکھ دیں، یا اپنا نام لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ سب کی کامیابی کی اجتماعی دعا کی جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیسے ہے؟ عمل نمبر 1، ذرا توجہ کیجئے گا اللہ والو۔ عمل نمبر 1 جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا 3 دن کا عمل ہے۔ اب یہ عمل آپ نے رات میں عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا ہے، اور یہ رات میں عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کی نماز کے وقت کر لینا ہے۔ تو نور علی نور ہوگا۔ تو عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، برکتوں والی راتوں اور برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود اور برکتوں والے نبی پر اس کو پڑھنا ہے، اور پھر ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے۔ آپ نے کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر یہ استغفار پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں یاد تو آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی استغفار نہیں یاد تو آپ خالی استغفر اللہ یہی پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مشہور آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت کی آپ کو 19 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 1900 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کا پختہ تصور بنائے رکھنا ہے، اور مکمل یقین، کامل اور خلوص دل کے ساتھ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آخری 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو آخری 10 دنوں کی 5 تاک راتوں میں یہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ناکامی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں عمل نمبر 2 کی طرف۔ یہ عمل بھی آپ نے رمضان کی آخری 10 دنوں کی 5 تاک راتوں میں کسی ایک تاک رات میں کیا جانے والا یہ عمل ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل 27 شب قدر کی رات میں کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس عمل کو 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 تاک راتوں میں 5 بار کر لیتا ہے تو سمجھ لیں اس کو شب قدر مل گئی، اور ساتھ میں یہ عمل بھی کیا تو اس کی زندگی کی تمام نیک اور جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہر پریشانی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کی تمام حاجتیں اللہ رب العزت ضرور اور ضرور پوری فرمائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 27 شب قدر کی رات میں عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لینی ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اس کی نیت سے آپ نے یہ ادا کرنے ہیں 2 نفل صلاۃ الحاجت کے جب آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعت میں آپ نے اسی طرح الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے نماز مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ
درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو یہ والا استغفار نہیں آتا تو آپ خالی استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ کو یہ استغفار یاد ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو یہ آپ کا ایک عمل مکمل ہو گیا۔ اسی طرح اسی عمل کو آپ نے 6 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ 6 ٹائم آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں گے، ہر 2 نفل کے بعد ایک تسبیح استغفار کی اور 10 مرتبہ درود ابراہیم، تو آپ اس پورے عمل میں 12 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں گے اور 600 مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور 60 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور اپنے مقصد کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد ایسے پوری ہوگی جیسے آپ کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ویسے یہ عمل 1 رات کا ہے اور اگر 27 شب کو ہی کرنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل نمبر 3، اب یہ عمل بھی آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کرنا ہے، یا تو 1 دن یا 3 دن لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف دلی مراد پانے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ رزق، دولت، نوکری اور پسند کی شادی کے لیے بھی اتنا ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو عشاء اور تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی ادا کرنی ہے اور اس نماز کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ صفاتی نام، 3 صفاتی نام کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ آپ نے جب پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ ہو گیا 1 مرتبہ، یعنی کہ تینوں نام آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں ایک بار۔ اسی طرح یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ دوسری مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ تینوں نام ایک ساتھ ملا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی جو حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ بس اللہ والو، ایک دعا نہیں مانگنی بلکہ آپ کی تمام دلی حاجتیں، تمام مرادیں آپ نے اللہ سے پوری کروانی ہیں۔ تمام تمناؤں کے لیے، حاجت کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوں گی۔ یہ عمل آپ 1 رات بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو 3 رات بھی کر سکتے ہیں مسلسل، کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے آنے والے پورے سال کی حاجتیں اور مرادیں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، وہ عطا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ان 3 عمل میں سے کوئی سا بھی ایک عمل کر سکتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو یہ تینوں عمل بھی کر سکتے ہیں، تو تینوں عمل کر کے آپ زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی تمام حاجتیں اللہ رب العزت سے منوا سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ بہت ہی زبردست اور اتنا طاقتفل عمل ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ ان 5 طاق راتوں میں ایسا طاقتور اور نایاب عمل ہے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی اتنی ہی طاقت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو عید آپ خوشیوں کے ساتھ منائیں گے، اپنی تمام حاجتیں پوری ہوتے ہی آپ جب عید منائیں گے تو آپ کی خوشی ڈبل ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، اگر آپ یہ 3 کام بھی اپنی زندگی میں روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، 5 وقت پابند نماز ہو جائیں، یعنی کہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔
अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर हर टाइम बावज़ू रहा करें। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को खोला करें। और अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर सबसे ज़रूरी और अहम बात, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा मेरे बहन भाइयों, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। सबसे बड़ी बात कि आप बद नज़र ना हों, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, जिसके सामने मैंने पेश होना है। तो आप यकीन करें, आप अगर कोई अमल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको उस अमल के मुकम्मल होने तक आपकी हाजत पूरी ना हो जाए, इंशाअल्लाह।